سندھ کا ایک علاقہ تھا حیدرآباد میں ہماری چلے کی تشکیل ہوئی تھی۔ جس وقت ہماری تشکیل ہوئی تو ہم نیا پہلا جو ہے کرونے کی پہلی لہر چل رہی تھی۔ ہماری جس وقت تشکیل ہوئی پہلی لہر میں تو ہمیں ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس طرح کوشش کریں کہ کرونے کی جو ہے تعداد کچھ زیادہ ہو رہی ہے، آپ اس طرح کوشش کریں کہ آپ ایک مسجد میں رک کے ٹائم لگا لیں۔ ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ ہمیں انہوں نے دیہات کی ایک مسجد میں جا کے چھوڑ کے آگے رات کے وقت ہم نے ادھر تقریباً 23 دن ہم نے گزارے ہیں ایک مسجد میں۔ اس کے ساتھ پیچھے چھوٹا سا سکول تھا، ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، ہم صبح جاتے اس سکول میں جو ہے جا کے واک وغیرہ کرتے، تو ہم نے کہا چلیں کچھ نہ کچھ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے مقامیوں نے ہمارے ساتھ بڑا جو ہے تعاون کیا۔ ہم تو خیر سندھ کے بڑے شکر گزار ہیں، سندھ والے تو خیر ہماری اب تک جان ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا۔ تو بتانا یہ تھا کہ ہم نے تقریباً 23 دن اس مسجد میں گزارے ہیں۔ وہاں پہ جو پولیس تھی وہ پولیس اتنی تھی کہ ہمیں مطلب باہر نکلنے کے لیے نہیں، ہمیں مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں پہ انہوں نے ایک گارڈ آ کے ایک جو ہے پولیس والا آن کے کھڑا کر دیا، اور پولیس والے کا صرف یہ کام تھا کہ یہ مقامی جو تبلیغی جماعت والے ہیں یہ مسجد سے باہر نہ جائیں اور مسجد سے کوئی اندر بھی نہ آئے، صرف ایک جو ہے امام صاحب آئے۔ تو وہاں پہ پھر ایک ساتھی تھا ہمارا جو خود جماعت کے ساتھ لگا ہوا تھا، جماعت کے ساتھ بڑی محبت کرنے والا تھا، تو سب انسپیکٹر تھا، وہ ہمارے پاس آیا، ہمیں کہنے لگا کوئی آپ کو مشکلات؟ ہم نے کہا مشکلات یہ ہیں کہ ہمارے بال بڑے ہو گئے ہیں، اسی طرح ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں لا کے دیتے، یہ سب کچھ ہمارے معاملات انہوں نے بند کر دیے ہیں۔ تو کہنے لگا آپ کو باہر سامنے، بالکل باہر سامنے دکان تھی، آدھا منٹ کا بھی راستہ نہیں تھا، 30 سیکنڈ کا بھی راستہ نہیں تھا، تو آپ کہنے لگا آپ کو باہر نہیں جانے دیتے؟ ہم نے کہا نہیں جانے دیتے۔ اس پولیس والے کو بتا کے گیا کہ آپ نے اسے باہر جانے دینا ہے، حالانکہ سب انسپیکٹر تھا، ایک سپاہی کو بتا کے گیا۔ تو پولیس والے نے اس طرح کیا، جب سب انسپیکٹر گیا تو واپس پولیس والا نے ہمیں بلایا، ہمیں کہنے لگا آپ بات سنو۔ ہم مسجد سے جو ہے سامنے ہوئے اس سے، کہنے لگا اب آپ کا بالکل جو ہے پیچھے جو سکول میں ہم صبح ورزش کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، کہنے لگا وہ بھی آپ کی بند ہے، تو جو امام صاحب آپ کو نماز پڑھانے کے لیے اندر آتا ہے اس کا بھی جانا بند ہے۔ اب ہم خود اندازہ کر لیں، تو بڑے افسر تو ہمارے آرڈر کر دیتے ہیں، مگر چھوٹے جو نیچے ہیں یہ آرڈر کو مانتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ہمارا اندر آنا، جو مقامیوں کا اندر آنا یہ بھی بند کر دیا، اور سب کچھ ہمارا بند کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا۔ مگر اللہ کے راستے میں جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ خصوصاً اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو مقامیوں نے اس طرح کیا، کسی طرح بات جو ہے وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کے بندے تھے ان تک بات پہنچائی۔ ان میں ایک شخص تھا جس کا نام مفتی طاہر تھا، تو اس نے ہماری ماشاءاللہ بڑی خدمت کی۔ حضرت اقدس حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا بندہ تھا، اس نے ہماری بڑی مدد کی ماشاءاللہ۔ ہمارے جو ہے تقریباً 23 دن میں ہمارا جو بھی خرچہ تھا، کھانے پینے کا نظام، سارا نظام ہمیں مسجد کے اندر آ کے دیتا، ہمارے مسجد کے اندر آ کے خدمت کرتا، ہمارے مسجد کے اندر آ کے ہمیں ہر چیز راشن وغیرہ ڈلوا لیتا، ہمیں ہر چیز آ کے موقع مناسبت کے طور پہ دیتا۔ ہمیں کہتا آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہے آپ نے صرف مجھے کال کر دینی ہے، میں آپ کو ادھر لا کے دے دوں۔ اور سامان کو تو اس نے لا کے دیا ہی دیا، 7 سلنڈر لا کے دیا، سب کچھ لا کے دیا۔ اس کے علاوہ جو بات ہے، اس کے علاوہ 3 ٹائم پہ کھانا پکا ہوا وہ ہمیں لا کے دیتا۔ تو اللہ کی مدد دیکھیں، اللہ کے راستے میں کوئی بھی نکلے، یہ بات نہ سوچے کہ ہم جو ہے کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے۔ ہمیں اللہ پاک نے 23 دن اس مسجد میں رکھا اور ایک مسجد میں بند کر کے رکھا، مگر اللہ کی مدد دیکھیں، کھانے پینے کا نظام حکومت والوں نے بالکل بند کر دیا تھا، اور اللہ پاک نے ہمیں کھلایا، اللہ پاک نے ہمیں پلایا۔ تو جب بھی بھائی کوئی بھی اللہ کے راستے میں نکلے، یہ بات کبھی بھی نہ سوچے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے۔ کھانے پینے کی ذمہ داری صرف ایک اللہ کی، اللہ ہی کھلائے گا، اللہ ہی پلائے گا۔ اس کے اوپر ہمارا صرف یقین آ جائے کہ اللہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔